नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब का जो इशू है, आपको मालूम है कि बड़े अरसे से मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब की कुछ ऐसी गलतियाँ हैं कि जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता, जिनको सरफ नज़र करके उनके दीगर मामलात और ख़िदमात को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो कुफर की हद तक, गुमराही की हद तक की गलतियां हैं। तो कुफर से ऊपर कोई चीज़ नहीं रह जाती। और इस तरह के बंदे को हम अपना कभी भी ना कायद मानेंगे, ना लीडर मानेंगे, ना हम इसकी क़यादत को कभी ऑन करेंगे। लेकिन कई ऐसे नाम नहाद उलमा, कई मसलक रज़ा का नाम नहाद दावा करने वाले, वो अभी भी इस बात पर बज़िद हैं कि ये मुनीवर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल ही दूध में धुले हुए हैं, इनका कोई भी मसला नहीं है। इसीलिए जब भी कोई भी ऐसी वीडियो कि जिसके अंदर हजरत ने गोल मोल करके सुन्नियों को लॉलीपॉप दिया होता है, उस वीडियो को उठाकर हाइप क्रिएट कर देते हैं कि देखें जी मुनीवर रहमान साहब ने दो टोक मौकिफ बयान कर दिया, मुनीवर रहमान साहब ने देखें उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया जो मुनीवर रहमान साहब के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करते थे, इस तरह की गुफ्तगू करते थे। अभी भी रिसेंटली एक क्लिप जो है वो बड़ा आम किया जा रहा है कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब जो है वो क्या कह रहे हैं कि जी उसूली इख्तिलाफ ये होते हैं, फ्रूई इख्तिलाफ ये होते हैं। इस तरह की गुफ्तगू करके उन्होंने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब इनकी सुन्नियत के अंदर किसको शक है? अब इनके बदमज़हबों के खिलाफ होने पर किसको शक है? तो अब जो वीडियो इन्होंने एक उसूली और फ्रूई इख्तिलाफ के हवाले से उसको हाइप दे रहे हैं, उसको बहुत आम कर रहे हैं कि जी मुफ्ती साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आए जरा उसको सुनते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। दूसरी बात जो मैं पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि कहा जाता है कि फरूई इख्तिलाफात हैं। फरूई इख्तिलाफात नहीं हैं, इख्तिलाफात उसूली हैं और उनका ताल्लुक नामूस उलूहियत जल्ल वाला और नामूस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवामी से मुक़द्दसात दीन के साथ है। जब ये क्लिप मेरे सामने आया तो ये चंद मिनट का कोई क्लिप था, तो मैंने जब इसको सुना तो मैंने कहा शायद इन्होंने इस बयान में शुरू के अंदर वजाहत की हो कि उसूली इख्तिलाफ और फ्रूई इख्तिलाफ क्या होता है और हमारा देवबंदियों के साथ उसूली इख्तिलाफ क्या है, वो इबारतें क्या हैं, अशरफ अली थानवी ने क्या कहा, कासिम ननोतवी ने, रशीद अहमद गंगोई ने, खलील अहमद अम्बेटवी ने क्या ऐसी बात कही जिसकी बिना पर उलमाए अरब व अजम ने उसके ऊपर जो है वो फतवा सादिर किया और हुसामुल हरमैन की सूरत में वो आज हमारे पास मौजूद है। तो क्या ऐसी बात थी, उसको जो है इन्होंने शायद हाईलाइट किया हो। तो मेरा ये अंदाज है कि जब भी मेरे पास क्लिप आता है तो वो किसी का भी हो, मैं उसी क्लिप के ऊपर जो है वो कोई अपनी राय कायम नहीं करता। मैं उसको देखता हूं कि ये किस बड़े बयान से लिया गया है। अगर उसके सियाको सबाक में कोई बयान होता है तो उस बयान को तलाश करके मैं मुकम्मल सुनता हूं, न सिर्फ एक दफा बल्कि कई दफा सुनकर फिर उसके ऊपर कोई शरई राय अपनी मुरतब करता हूं। तो इसी तरह इसी रविश पर और इसी उसूल पर चलते हुए मैंने जो है इनके इस बयान को तलाश किया और ये मुकम्मल बयान जो है वो मैंने एक से ज़ायद दफा सुना। और उसके अंदर मैंने देखा कि ये शुरू में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम बरेलवी नहीं हैं, हम जो है वो मसलक अहले सुन्नत वल जमात है। तो इस तरह करके ये गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि हज़रत ने अपनी कहीं ना कहीं खार भी निकालनी होती है बरेलवी मसलक से और मसलक के आला हज़रत से। तो इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई भी इन्होंने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं की, कोई भी इस तरह के उसूली इख्तिलाफात को वाज़े तौर पर जिक्र नहीं किया। हजरत को वैसे ही बीच में जो है वो एकदम इनकी आंख खुली कि जी मुझे चाहिए कि यहां पर मैं जो है वो सुन्नियों को एक लॉलीपॉप दे दूं जिसको वो बैठ के चूसते रहें और मरते दम तक जो है वो मेरा जो है वो काम चलता रहे। तो वो लॉलीपॉप इन्होंने सुन्नियों को पकड़ा दिया और वो क्या था कि देखें जी फ्रूई इख्तिलाफ कहा जाता है, तो फ्रूई इख्तिलाफ नहीं, उसूली इख्तिलाफ है कि जिसमें तौहीन उलूहियत, तौहीन रिसालत और जो इस्लाम के मुकद्दसात हैं उनकी तौहीन के हवाले से मामलात होते हैं। तो इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इतनी बात लेके हमारे सुन्नी जो हैं वो खुश हो गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैं ये सुन्नियों को कहना चाहूंगा, अरे खुदा के बंदो, अगर इस बंदे ने वाकई दूध का दूध और पानी का पानी किया होता तो ये बंदा वाज़े तौर पर बयान करता कि देवबंदियों से हमारा उसूली इख्तिलाफ ये है, वहाबियों से उसूली इख्तिलाफ ये है, शियों से उसूली इख्तिलाफ ये है
اور اس بنا پر ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ فروعی اختلاف ہیں، اس انداز سے کرتے تب یہ کہا جاتا کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ اب آ جائیں ان کے اس اصول بیان کرنے کے انداز پر کہ حضرت نے جس انداز سے یہ گفتگو کی ہے، تو مجھے بتائیں کوئی دیوبندی اس بات سے جو ہے اختلاف کرے گا کہ جی ہمارا جن سے اصولی اختلاف ہے ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ فروعی اختلافات جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم نرم گوشہ رکھ لیں گے؟ کیا کوئی دیوبندی اختلاف کرے گا؟ کیا کوئی وہابی اختلاف کرے گا؟ کیا کوئی شیعہ اختلاف کرے گا؟ وہ سب یہی کہیں گے کہ جی ہمارے جو دیگر مذاہب کے ساتھ اختلاف ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک اصولی اختلاف ہے، ایک فروعی اختلاف ہے۔ جو اصولی اختلاف ہے ہم اس میں ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو فروعی اختلاف ہیں ہم ان میں نرم گوشہ رکھیں گے۔ کیا یہی بات یہ جو بالکل جس سینیریو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کر رہے ہیں، یہی انہی الفاظ کے ساتھ بات کیا گھمن نہیں کر سکتا دیوبندیوں کا بڑا؟ کیا تقی عثمانی نہیں کر سکتا؟ فضل الرحمان نہیں کر سکتا؟ اس طرح شیعوں کے بڑے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے؟ وہابیوں کے بڑے نہیں کر سکتے؟ بالکل یہ سارے کے ساری باتیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جس انداز سے میں بتا رہا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا، حق کو باطل سے جدا کرنا، تو یہ نہ دیوبندی کر سکتا ہے، نہ وہابی کر سکتا ہے، نہ شیعہ کر سکتا ہے۔ کہ یہ اپنے کفریات کب گنوائیں گے، یہ اپنی وہ منفی باتیں کب گنوائیں گے، یہ ان باتوں کا کیوں کر جو ہے وہ برملا اظہار کریں گے بغیر تعویل کے کہ عوام جو ہے فوراً ان سے متنفر ہو جائے؟ تو کبھی بھی یہ اس طرح کے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ حق کی بات وہی کرے گا جس کو حق شناسی ہوگی، جو حق کو پسند کرنے والا ہوگا۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس طرح کا کوئی انداز نہیں اپنایا۔ فروعی اختلاف کیا ہوتا ہے؟ جیسے نماز میں ہم حنفی زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں، غیر مقلدین امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کے مقلدین سینے پر باندھتے ہیں، امام مالک کے مقلدین ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جس کو ارسال کہتے ہیں، اور فقہ جعفریہ والے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ ان کو فروعی اختلاف کہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم کسی کو مسلک اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں کرتے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وضاحت کرتے چلیں، پہلے انہوں نے اس انداز کا سینیریو نہیں باندھا، انہوں نے پہلے اس انداز سے کلام نہیں کیا، تو اب چونکہ یہ چھیڑ بیٹھے ہیں تو اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ اصولی کی بھی وضاحت کریں اور فروعی کی بھی وضاحت کریں۔ جس طرح انہوں نے فروعی مسائل کے اوپر مثالیں دی ہیں، اسی طرح یہ اصولی اختلاف کے اوپر بھی مثالیں پیش کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ میرا بانڈا پھوٹ جانا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ میری جو ہے وہ ان بن آ جانی ہے، شیعوں کے ساتھ وہابیوں کے ساتھ ان بن آ جانی ہے۔ یہ ہر طرف سے جو حلوے مانڈے آ رہے ہیں، ہر طرف سے جو محبتوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں، ہر طرف سے جو آؤ بھگت ہے یہ جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ اس لیے میں فروعی پہ آ جاتا ہوں کہ جس کے حوالے سے دیوبندی بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، جس کے حوالے سے شیعہ بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اہل سنت بھی فروعی اختلاف کی بنا پر کسی پر ایمان و کفر کا حکم نہیں لگاتے۔ تو میں ایسی چیز کو پکڑتا ہوں جو بالکل سافٹ ہے۔ تو حضرت صاحب فروعی اختلافات کے اوپر گفتگو کرنا شروع ہو گئے اور مثالیں دینا شروع ہو گئے، لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کس انداز سے انہوں نے واردات کھیلی۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح کے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے والا مسئلہ، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے جس کے اندر جو غیر مقلدین ہیں یعنی وہابی ہیں وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ سینے پر باندھتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے مقلدین بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام مالک کے مقلدین جو ہیں وہ ارسال کرتے ہیں یعنی ہاتھ لٹکا دیتے ہیں۔ اسی طرح فقہ جعفریہ والے بھی ہاتھ لٹکا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ترتیب دیکھیں حضرت کی، تاکہ یہ جو مخلوطہ ہے، یہ جو ایک مکسچر ہے، عوام اس کو قبول کر لے اور عوام یہ سمجھے، ان کو یہ سینیریو ملے کہ جس طرح ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ آپس میں اختلاف کے باوجود بھی اہل سنت ہیں، ان کے اندر ہوا نہیں گزر سکتی۔ ان کے ماننے والوں کو اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں، وہ سنی ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، تو اسی طرح دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں اور سنیوں کا آپس میں اختلاف ہے کہ ان کے اختلاف کے اندر بھی یہی وسعتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس بات کا انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی سینیریو دینے کی بالکل بھرپور کوشش کی تھی، اور وہاں تو اتنا خطرناک سینیریو دیا، کہتے ہیں کہ جس طرح امام اعظم کو ہم حق پر جانتے ہیں تو وہ ہم 99% حق پر جانتے ہیں، 1% ہم یہ گنجائش رکھتے ہیں کہ امام شافعی حق پر ہوں، امام مالک، امام احمد بن حنبل حق پر ہوں۔
اس طرح ہی یہ معاملات ہیں. اور سینیریو وہ کیا چل رہا تھا؟ وہ بد مذہبوں سے اختلاف کا چل رہا تھا. اور وہ سامنے والوں کو سینیریو کیا گیا؟ کیونکہ سامنے تو بیٹھی ہے عوام, اور عوام جو ہے وہ حق اور باطل کے اندر پہلے سے ہی اگر امتیاز کر سکتی ہوتی تو مفتی صاحب کی کیا ضرورت تھی, عالم صاحب کی کیا ضرورت تھی, کسی حق اور باطل کو بیان کرنے والے کی کیا ضرورت تھی, کسی امتیاز دینے والے کی کیا ضرورت تھی؟ عوام تو خود ہی اتنی بڑی عالم اور مفتی ہے کہ وہ خود ہی حق اور باطل کو جدا کر لیتی. لیکن حضرت نے عوام کی موجودگی میں اس طرح کا کلام کیا, اس طرح کا مخلوط کلام کیا کہ عوام کبھی بھی اس میں امتیاز نہ کر پائے. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے وہ جو امتیاز ہے وہ عوام کے سامنے بیان کیا کہ یہ بندہ کتنی باریک واردات کھیل رہا ہے, یہ بندہ کس انداز سے آپ کے اندر سافٹ کارنر جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے بدمذہبوں کے لیے کہ ان کے اختلاف تو ائمہ اربعہ کے اختلاف کی طرح ہے. تو بھائی جب ائمہ اربعہ کے اختلاف کے اندر ہم کوئی بری زبان استعمال نہیں کرتے, ان کے حوالے سے سخت حکم نہیں لگاتے, ان کے مقلدین کو ہم برا نہیں جانتے بلکہ ان کو ہم اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, تو اسی طرح دیوبندیوں کو, وہابیوں کو, شیعوں کو بھی ہمیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے اور ان کے حوالے سے بھی ہمیں بالکل سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. اور اسی لیے میں جو ہے ان کے ساتھ پپیاں جپیاں بھی کرتا ہوں, ان کی نجی محافل میں بھی جاتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کر میں گپے لگاتا ہوں, ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہوں. ایئرپورٹ میں مل جائیں وہاں پر میں ان کی دلجوئی کے لیے رک جاتا ہوں, اور اگر یہ اپنے گھروں میں مجھے مدعو کریں, اپنے ایونٹس میں, اپنی نجی محافل میں مجھے مدعو کریں, میں جو ہے وہ چپ کر کے چلا جاتا ہوں. نہ صرف چلا جاتا ہوں بلکہ ان کے پوتوں کو ان کی دستار فضیلت پر میں دعائیں دیتا ہوں, حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اسی منہج کو لے کر چلے گا اور اپنے انہی اسلاف کے اوپر رہے گا جن اسلاف کے حوالے سے سیدی و سندی اعلی حضرت نے اتنے سخت فتاوا جاری کیے ہیں. اس کے باوجود میں یہ سارے معاملات کرتا ہوں اور پھر میں ان کی مسجد کا افتتاح بھی کرتا ہوں, اور پھر جو میرے علاقے میں مسجد ہے وہ دیوبندیوں کی ہے, اس کا خطیب بھی دیوبندی ہے, اور اس میں چندہ جو ہے وہ ماں بدولت مفتی منیب الرحمان صاحب کا لگا ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات میں کرتا ہوں. تو یہ سینیریو جو ہے وہ عوام کو جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں کہتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب آپ عوام سے تخاطب کر رہے تھے, عوام سے خطاب کر رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ واضح طور پر فرق کرتے کہ یہ جو میں فروعی اختلاف کی مثال دے رہا ہوں اس میں یہ جو بدمذہبوں کے نام لے رہا ہوں یہ بدمذہب ہیں اور یہ اہل سنت ہیں. پھر آگے دیکھیں انہوں نے اینڈ میں نتیجہ کیا نکالا کہ جی ہم اس کی بنا پر یعنی ان فروعی اختلاف کی بنا پر کسی کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے. اب عوام مجھے بتائیں بالکل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حیا کرتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا حیا کرتے ہوئے مجھے ساری عوام یہ بتائے, کیا آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ یار ہم وہابیوں کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے, دیوبندیوں کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے, ہم جو ہے وہ فقہ جعفریہ والوں کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے, اگرچہ وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے اس کے باوجود ہم خارج نہیں کر سکتے. کیا بھولی بھالی عوام کو یہ ایک پیغام نہیں گیا ہوگا؟ بالکل گیا ہوگا, اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں ان بدمذہبوں کو بھی اہل سنت ہی سمجھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مثلا اگر صحیح العقیدہ امام مالک کے ماننے والے ہیں, امام شافعی کے ماننے والے ہیں, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں, تو ہم ان کو اہل سنت و جماعت ہی تسلیم کرتے ہیں. یا مثلا ولدالین کے بعد آمین بالجہر کہیں گے یا آہستہ کہیں گے, رفع یدین کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ فروعی چیزیں ہیں. اب یہاں پر حضرت نے پھر وضاحت نہیں کی کہ جو میں نے وہابیوں کا, غیر مقلدین کا ذکر کیا تھا ان کا کیا حکم ہے, اسی طرح فقہ جعفریہ والوں کا کیا حکم ہے. انہوں نے حکم واضح نہیں کیا اور یہ عوام کے ذہنوں پر چھوڑ دیا کہ وہ جو مرضی جو ہے وہ سیاہ سفید کریں, جو مرضی حق اور باطل کی جفیاں ڈلوائیں, ایمان و کفر کی جفیاں ڈلوائیں, گمراہی اور ہدایت کی جفیاں ڈلوائیں. حضرت صاحب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. حالانکہ اس طرح کا نازک کلام اولاً تو عوام کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں, اور اگر عوام کے سامنے کلام کرنا ہی ہے تو اس کو کھول کھول کر واضح طور پر کرنا ہوگا. اس طرح مبہم بات کر کے نیچے نیچے سے نکل جانا اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اصل جو اصولی اختلافات ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے, ایمانیات کے ساتھ ہے, اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو ایک بات تو اب جو ہے وہ کر دینا چاہیے تھا. تیسرا موقع آیا کہ جی اصولی اختلاف کیا ہیں یہ اہل سنت کو جان لینا چاہیے. بھائی وہ سکھائے گا کون؟ وہ اصولی اختلاف آپ کیوں نہیں سکھا رہے؟
آپ اپنی کسی تحریر میں وہ اصولی اختلاف کیوں نہیں لکھ رہے، بلکہ آپ کو اگر لکھنا ہی آتا ہے تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ جی ان کی بعض عبارات میں توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام اور تاثر پیدا ہوتا تھا، یعنی وہم ہوتا تھا، ایک تاثر ملتا تھا کہ یہ اللہ کی توہین ہے، یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اس کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے ان کو متنبع کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی سکم والی عبارت لکھی۔ کیا یہ دیوبندیوں کی متعینہ کفریہ عبارات میں ان کو کفریہ کہنے سے توقف کرنا نہیں ہے، ان پر کفر کا حکم لگانے میں توقف کرنا نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی اس کے اوپر کیا ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کیا؟ تو پھر مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب نے ان کو جو ہے وہ کال کر کے یا جس طرح بھی ان سے رابطہ کر کے ان کو اس بات سے متنبع کیا، تو انہوں نے نئے آڈیشنز میں وہ عبارت نکال دی، بالکل ہی چینج کر دی، اور آخر میں یہ لکھ دیا کہ جی تسامح ہوا تھا۔ حضرت تسامح کس اعتبار سے ہوا تھا؟ تسامح کس درجے کا تھا؟ کفریہ درجے کا تھا، گمراہی کے درجے کا تھا، حرام کے درجے کا تھا، مکروہ کے درجے کا تھا، پھر مکروہ تحریمی درجے کا تھا، مکروہ تنزیہی درجے کا تھا، خلاف اولا تھا، کیا تھا؟ کس درجے کا وہ تسامح تھا؟ اور اس عبارت کے اندر جو ہے کیا چیز تھی جس سے جو ہے وہ توبہ رجوع کرنی چاہیے تھی، جو کہ آپ نے نہیں کی، اور اپنے تمام معاملات سے بھی آپ نے توبہ رجوع نہیں کی۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی جلد 16 صفحہ نمبر 398 کے اوپر آپ عالم کی توبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عالم اور اس کے کچھ ہم نوا ہیں جنہوں نے یہ کانٹ کیا ہے کہ مسجد کو غیر مسجد کرنے چلے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی، فرمایا بلکہ سبیل نجات اس میں منحصر کے اولاً عالم اور جو مسلم اس کاروائی میں شریک تھے سب اس شنی و سخت فضی کبیرہ خمیرہ صدہا حرام و حد کے حرمت اسلام سے بسط کے دل توبہ کریں، یعنی کہ تمام کے تمام عالم یا اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں اس کانٹ کے اندر شریک، وہ سب کے سب جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اب وہ توبہ کس انداز سے کریں گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت اپنی عبارت کے اندر وہ تمام ارکان جو ہیں وہ ذکر فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں رب المساجد جل جلالہ کے حضور خاک مذلت پر ناک رگڑیں، اپنے سروں پر خاک اڑائیں، سر برہنہ با دل گریاں و چشم بریاں اس کے حبیب قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر دست دراعت پھیلائیں، اور ہر ایک کہے اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا، الہی میں ان تمام حرکات شنیعہ سے تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اب ایسا نہ کروں گا۔ ثانیاً بکثرت اخباروں اشتہاروں میں صاف صاف بلا تعویل اپنے جرائم کا اعتراف اور اپنی توبہ اور اس کاروائی کی شناعت کی خوب اشاعت کریں کہ جس طرح عالم کے اعتماد پر عوام میں اس کی خوبی کا دھند یعنی شور ہند کے گوشہ گوشہ میں مچا، یوں ہی بچے بچے کے کان تک عالم کی توبہ اور اس کی شناعت کا اعلان پہنچے، یعنی اس کے افعال کی شناعت کا اعلان پہنچے۔ حدیث پاک ذکر کی اذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، جب تو برائی کرے یعنی کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسی وقت توبہ کر، مخفی کی مخفی، اعلانیہ کی اعلانیہ۔ تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر یہاں عالم دین کی توبہ کے حوالے سے باتیں بیان کر دی کہ عالم دین کی توبہ کا معاملہ تو عام بندے کی توبہ کے معاملے سے اور زیادہ حساس ہے، کہ عام بندے کا شورا اس انداز سے نہیں ہے، عام بندے کے معاملات عالم دین کے اعتبار سے نہیں ہیں، کیونکہ عالم دین کے کندھوں پر دین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس سے کوئی اگر بدزن ہوگا تو وہ دین سے بدزن ہو جائے گا، اس سے کوئی بیزار ہوگا وہ معاذ اللہ دین سے بیزار ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس لیے اس کے معاملات جو ہے وہ عام بندے سے سخت ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ عالم دین جو ہے وہ اس بات سے توبہ کرے، اور توبہ کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے اس کی شناعت کو بیان کرے کہ اس کے اندر خرابی کیا تھی۔ تو کیا منیب رحمان صاحب آپ نے اپنی اس عبارت جو آپ نے نکالی ہے تفہیم المسائل سے اس کی شناعت بیان کی، اور کیا اس کی توبہ کا شورا جو ہے وہ بچے بچے کے کان تک پہنچا کہ آپ نے ان تمام شرائط کے مطابق توبہ کی، یا فقط تسامح کہہ کہ آپ نیچے نیچے سے نکل گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر میں وضاحت کروں گا تو دیوبندیوں کی زد میں آ جاؤں گا، وہابیوں کی زد میں آ جاؤں گا، مجھے تو وہ ساری باتیں کھولنی پڑ جائیں گی جن باتوں کے اوپر میری دکان چل رہی ہے، اس لیے آپ نے وہ وضاحت نہیں کی، فقط تسامح کہہ کے اور مفتی شمس الہدا صاحب کے اوپر ڈال کر آپ نیچے نیچے سے نکل گئے۔ اور اس بات پر مفتی شمس الہدا صاحب سے میری کال پر بات بھی ہوئی ہے، تو وہ بھی یہی فرما رہے تھے، میری بات کی تصدیق فرما رہے تھے کہ ان کو اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ تسامح کس درجے کا تھا، پھر اس درجے کے اعتبار سے ان کو
توبہ بھی کرنی چاہیے تھی۔ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں فقی سے جو ہے ایک مسئلہ بیان ہوا، اب اس میں وہ غلطی کر گیا تو اب وہ درست طریقے سے مسئلہ بیان کر دے گا، تو یہ جو درست طریقے والا مسئلہ ہے اس کو ہی توبہ رجوع سمجھا جائے گا اس کے پہلے مسئلے سے۔ تو یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ اعتقادی ایمانی مسئلہ تھا، ایمان و کفر کا مسئلہ تھا۔ یہاں پر بالکل بالتعین توبہ ان پر لازم تھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اب وہ کہہ رہے ہیں کس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اصولی اختلاف، فروعی اختلاف، تو یہاں پر آپ کو ان کی بات پر اعتماد کر لینا چاہیے اور ان کو بالکل دودھ کا دھلا ہوا ثابت کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مدعی لاکھ پر باری ہے، گواہی تیری، انہی کا بیان آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح سے یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ میں امام مجدد الفسانی، امام احمد رضا قادری اور اعلی حضرت گولڑوی رضی اللہ عنہم کے مسلک پر قائم ہوں، توبہ ہو گئی۔ یہ ایسا تو قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، تمام ذخائر موجود ہیں۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف گناہ۔ ان العبد اذا اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، کنفیشن کرے، اقرار جرم کرے اور پھر آ کر توبہ کرے تو پھر توبہ ہوگی۔ تو یہاں سے بالکل واضح پتہ لگ گیا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر ہوں، میں فلاں بزرگوں کے منہج پر ہوں، تو اس سے اس کے ان کانٹوں کی توبہ نہیں ہوگی۔ وہ جو اس نے غلط افعال کیے، غلط اقوال کہے، اس سے اس کی توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی بالتعین توبہ نہ کرے، ان کی شناعت بیان نہ کرے، اعتراف جرم نہ کرے، اس پر ندامت کا اظہار نہ کرے، تب تک اس کا رجوع نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اس پر ایک میں جزیہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ مقالات کاظمیہ میں احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصہ سوم اور صفحہ نمبر 490 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، اس مسئلہ ختم نبوت میں مرزا قادیانی کا ایک شعر ملاحظہ ہو، ہست او خیر الرسل خیر الانام، نبوت را برو شد اختتام۔ ان عبارات کے علاوہ بکثرت عبارات مرزا غلام احمد قادیانی کی ایسی ہیں جن میں اس نے صاف اور واضح طور پر ختم نبوت کا عقیدہ ظاہر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو کاذب اور کافر کہا ہے۔ اس کے بعد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کیا آپ ان عبارات کی بنا پر مرزا کو ختم نبوت کا قائل اور معتقد و مقر مان لیں گے جبکہ دوسرے مقامات پر اس کا دعوی نبوت اور ختم نبوت کا انکار موجود ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے عقیدے سے انکار اور اپنے دعوی نبوت سے توبہ نہیں کی، لہٰذا اس کی یہ تمام عبارات ناقابل قبول ہیں جن میں وہ ختم نبوت کا اقرار اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو کاذب اور کافر قرار دیتا ہے۔ بنا بری آپ نانوتوی صاحب کی لاکھ عبارتیں بھی ایسی دکھائیں جن میں ختم زمانی کو اپنا عقیدہ قرار دیتے ہیں، سب ناقابل قبول ہیں جب تک کہ آپ ان کی ان عبارات سے توبہ ثابت نہ کریں جن میں انہوں نے ختم زمانی سے انکار کیا ہے۔ تو یہاں پر کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ تحذیر الناس میں اگر قاسم نانوتوی نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے تو دیکھیں فلاں فلاں جگہ تو اقرار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرا جو ہے عقیدہ ہے، اور تحذیر الناس کتاب لکھنے کے بعد کئی ایسی عبارات نانوتوی صاحب نے لکھی ہیں جن سے ان کا ختم نبوت پر ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اس پر کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کفریہ جملہ بول دیتا ہے، کفریہ بات کر دیتا ہے، اب بعد میں وہ لاکھ بھی صحیح عبارتیں کہے، صحیح عقیدہ بیان کرے، یہ عقیدہ صحیح بیان کرنا اس کا اس غلط عقیدے سے توبہ نہیں کہلائے گی۔ اگر اس کو توبہ آپ مانیں گے تو پھر قادیانی کی بھی مانیں کہ اس نے بھی ختم نبوت کا انکار کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنے کے بعد کئی بار جو ہے اشعار میں اور کئی عبارات میں ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، تو پھر قادیانی کو بھی بڑا مان لو، قادیانی کے بھی معاملات کو بھول جاؤ اور اس کا جو ہے عذر قبول کر لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر تم وہاں پر یہ کہو کہ نہیں ہم قادیانی کو اس وقت جو ہے وہ صحیح کہتے جب وہ اپنے دعوی نبوت سے انکار کرتا اور اپنے اس کفر سے توبہ تائب ہوتا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور اب ختم نبوت کا معنی بیان کرتا، ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرتا تو وہ ویلڈ ہوتا، لیکن چونکہ اس نے ایسا کیا نہیں تو اب اس کا دعوی نبوت کرنے کے بعد لاکھوں دفعہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لاکھوں عبارتیں بھی آپ نانوتوی صاحب کی ختم زمانی کی اقرار کی دکھا دیں،
تو وہ ان کے ختم زمانی کا جو انہوں نے انکار کیا تھا، ختم نبوت کا جو تحذیر الناس میں انکار کیا تھا، اس کے لیے وہ رجوع ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں سے ہم بھی یہی ثمرہ نکالیں گے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ بیان دے دینا اور اس میں اس انداز کا جھول کرنا اور گول مول بات کر کے یہ بیان دینا کہ جی دیکھیں اصولی اختلاف یہ ہوتا ہے، فروعی اختلاف یہ ہوتا ہے، اصولی اختلاف میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، فروعی اختلاف میں جو ہے کسی کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اس بیان کی وجہ سے ان کے کانٹ جتنے بھی ہیں وہ دھلیں گے نہیں، ان کی عبارات جو ہیں ان سے رجوع نہیں قرار دیا جائے گا، ان کے جتنے بھی افعال ہیں خلاف شرع ان سے یہ توبہ نہیں قرار پائے گی۔ یہ لاکھ دفعہ بھی صحیح عقیدہ بیان کریں، بلکہ یہاں تک کہ یہ اکابر دیوبند کی عبارات کو بیان کر کے ان پر کفریہ حکم بھی بیان کر دیں، تب بھی ان کے پچھلے کانٹوں کے اوپر ان کو الگ سے توبہ اور رجوع کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر منیب الرحمان صاحب کی یہ بات دوبارہ سے ذرا سماعت فرمائیں۔ اہل سنت و جماعت کو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اصل جو اصولی اختلافات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو اگر آپ اس بات کو بغور سنیں گے تو مفتی ابراہیم صاحب کی آواز بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت اگر اس کی کچھ تفصیل ہو جائے، یعنی آپ بولیں، بتائیں کہ وہ کون سے اصولی اختلاف ہیں، یعنی مفتی ابراہیم صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس حوالے سے کچھ بولیں۔ انہوں نے تحریروں میں تو کچھ نہیں لکھا، آج یہ اپنے بیان ہی میں بول دیں کہ وہ اصولی اختلاف کون سے ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے عقائد سے اس انداز سے تعلق ہے کہ جن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو میں مفتی ابراہیم صاحب سے بھی کہوں گا کہ حضرت آپ انہی سے تفصیل کروانے کے خواہاں ہو رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں تفصیل کر دیتے؟ آپ کو بھی تو بیان کا موقع ملا تھا، آپ وہاں پر تفصیل کر دیتے، یا آپ اب بیان کر دیں کہ یہ بندہ جو ہے اس تفصیل کے اندر نہیں پڑتا، اور یہ تفصیل یہ بندہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی اس نے یہ تفصیل نہیں کی، لہٰذا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ برات کا اظہار کریں، لیکن اگر آپ برات کا اظہار نہیں کرتے اور ان کے شانہ بشانہ اسی طرح رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا حکم ہوگا؟ آپ کیا اس کی تائید کرنے والے نہیں کہلائیں گے؟ کیا آپ اس طرح کے فاسق جو فاسق فی الدین ہے اس کی تائید کرنے والے نہیں کہلائیں گے؟ کیا آپ دین ڈھانے میں اس کی مدد کرنے والے نہیں کہلائیں گے؟ بالکل کہلائیں گے۔ تو مفتی ابراہیم صاحب آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی کچھ تفصیل کریے، جو آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے تو آپ کے مطالبے پر نظر نہیں کی، اور اس طرح کر کے جی ہاں جی کرتا ہوں، انہوں نے پتا ہے کہ میں تفصیل کی تو میں مارا جاؤں گا، تو انہوں نے تو آپ کی اس عرض معروض کے اوپر توجہ نہیں کی۔ آپ اپنی عرض معروض پر خود ہی توجہ فرما لیں، اور آپ ان کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر شرعی رہنمائی فرمائیں اور لوگوں کو متنبہ کریں کہ ان کے معاملات میں شریعت کا حکم یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آگے چونکہ یہ سید اعلیٰ حضرت کے عرس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو ان کی مجبوری تھی کہ سید اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ محاسن پر گفتگو کریں، کیونکہ بریلویوں کو بھی راضی کرنا ہے، اہل سنت کو بھی راضی کرنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کو راضی کرنا حضرت کا جو ہے وہ مشن ہے کہ یہ بھی میرے سے راضی رہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے قصیدے پڑھے اور اعلیٰ حضرت کے تراجم کے محاسن بیان کیے کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کیا ترجمہ، فلانے نے یہ کیا، ڈھمکانے نے یہ کیا، اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت کیا گفتگو کریں گے، ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ اس لیے یہ ایک نہیں، قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں حضرت کہ اب ان کے جو بعد والے ہیں انہوں نے اپنے اکابر کے ترجمے کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ امام اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ والفضل ما شہدت بہل اعداء، کمال وہی ہے کہ جسے مخالف بھی تسلیم کر لے۔ بات یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ جی انہوں نے اپنے تراجم کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن کیا انہوں نے تبدیلی اس اعتبار سے کی کہ انہوں نے اپنے اس اکابر کے ترجمے کو غلط قرار دیا، کفریہ قرار دیا، توہین الوہیت والا قرار دیا، توہین رسالت والا قرار دیا، یا دیگر مقدسات کی توہین والا ترجمہ قرار دیا اور اس اعتبار سے اس کو نکالا، یا فقط عوام سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اور عوام کو اپنے دامن تصویر میں پھنسانے کے لیے جو ہے انہوں نے ترجمہ نکالا؟ جبکہ حضرت نے جو سینیریو دیا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اب وہ ترجمے نکال دیے۔ جب نکال دیے تو بھائی پھر کون سی لڑائی ہے؟
इनके साथ मिलो, इनके साथ इनकी निजी महफिल में जाओ, इनकी मसाजिद का इफ्तिताह करो, इनकी मसाजिद के इफ्तिताह में जाओ, इनकी महफिल में जाओ, फिर क्या मसला है? उन्होंने तो छोड़ दिया है। और आगे सुने क्या कहते हैं हजरत। इसलिए शान रिसालत के बारे में भी उनकी इबारात मौजूद हैं, और इमाम अहले सुन्नत की हक़ानियत की दलील ये है कि अब उनके मानने वाले अपने मिंबर पर मसनद तदरीस पर उन इबारतों को कभी नाम भी नहीं लेते। कभी सुना आपने? इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम मिंबर पर खड़े होकर उन इबारतों को पेश करेंगे तो मुसलमान उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब यहाँ पर हजरत का दावा सुने, क्या कहते हैं कि तौहीन रिसालत के हवाले से भी इनकी कुछ इबारात हैं। भाई वो किन की इबारात हैं? वो कौन हैं जिनकी इबारात हैं? वो कौन सी इबारात हैं? वो कायल कौन हैं? उन पर फतावा क्या आते हैं? उनकी इबारात क्यों तौहीन रिसालत पर मबनी है? किस किस बिना पर उससे तौहीन रिसालत लाजिम आती है? ये सारी बातें मुबहम क्यों छोड़ गए हजरत आप? यहां पर फिर इनके लिए मौका था कि वो उन तमाम बातों को जिक्र करते, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया और यहां पर एक दावा दाग दिया और ये कह दिया कि जो अब इनके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो इन इबारात को मिंबर पर और मसनद तदरीस पर जिक्र नहीं करते। ये मुफ्ती मुनीबर मान साहब का चिट्टा नंगा झूठ है, दरोगोई है, किस बयानी है। इससे बड़ा शायद ही कोई झूठ हो सके। इतना बड़ा झूठ बंदा बबांगे दोल बोल रहा है। और आप यहां से हिसाब लगाएं कि मुफ्ती इब्राहिम साहब जो हैं, तो एक लम्हे के लिए उन पर भी सख्ता आ गया जब इसने पूछा कि जी कभी आपने सुना है वो जो जिक्र करते हों? तो हजरत का चेहरा देखने वाला था। तो ये बंदा क्या कह रहा है कि अब वो कुफरिया इबारात जो हैं, वो तौहीन रिसालत वाली इबारात ना वो मिंबर पर डिस्कस होती हैं, ना इनकी मसनद तदरीस पर डिस्कस होती हैं। हालांकि जानने वाले ये जानते हैं कि वो किस अंदाज से देवबंदी जो हैं अपने सरों पर वो किताबें रख कर, हिफ्जुल ईमान रख कर, तहजीर नास रख कर, ब्राहीन कातिया रख कर, फतावा रशीदिया रख कर वो ये कहते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, ये इबारतें उन्होंने कही हैं, हम चूम चूम कर आंखों से लगाएंगे, हम इसका दिफा भी करेंगे। अगरचे जब सामने से चैलेंज आता है तो वो बिल में घुस जाते हैं, फिर दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं करते। उनको बुलाया जाता है कि आओ अपने अकाबिर की इबारात का दिफा करो, फकत जो है वो बड़ी बड़ी बढ़के मार के जो है वो अपनी बिल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वो अभी भी अपने मिंबरों मेहराब में ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। एक सवाल निहायत अदब से पेश खिदमत है, सूए अदब ना हो तो जवाब से नवाजें तक इल्जाओं से निकल सके। अकाबिरीन देवबंद से बाज़ एतराज़ी इबारात मंसूब की जाती हैं जिनका दोहराना यकीनन मुनासिब नहीं है। क्या ये इबारात वाकई उनकी तहरीर शुदा हैं? बिल्कुल उनकी तहरीर शुदा है भाई। हज़रत थानवी नव्वरल्लाह मरकज़हू की इस इबारत पे एतराज़ किया जाता है कि उन्होंने कहा बाज़ ईमान और कुल ईमान और इतना ईमान और ईमान का इल्म के अज्जा इल्म गैब की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की इबारत है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? अज़मा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने लिखा है सो लिखा है, लिखा है सो लिखा है। मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह जो लिखा है सो लिखा है, जो लिखा है सो लिखा है। ये जितने भी बुजुर्ग हैं ना, जिन्होंने जो कुछ लिखा है वो सब छपा हुआ है। मैं खाम खाम बुजुर्गों की परस्तिश करके अपने आप को जहन्नम में ले जाऊँ, मुझे क्या जरूरत है भाई? अल्लाह को जवाब नहीं देना। खुदा मुझसे क़यामत में नहीं पूछेगा कि इतने लोग सुन रहे थे, तुम झूठ बक रहे थे। सिर्फ अपने बुजुर्गों की अदब और एहतराम, अपना और अल्लाह का मामला ठीक रखना चाहिए। बड़ों ने लिखा है बस। और मसनद तदरीस की बात की तो क्या मुफ्ती साहब आपने इलियास घुम्मन को कभी नहीं सुना कि इलियास घुम्मन अपनी मसनद तदरीस पर बैठकर अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद नंबेठवी की कुफरिया इबारात जिक्र करके उनमें तावीलाते मरदूदा करता है कि जी ये तावील बनती है तो वो तावील बनती है। और सामने जो है वो सैकड़ों के एतबार से तलबा बैठे होते हैं जो कि उससे वो तमाम की तमाम जो है वो दजल फरेबियां सीख रहे होते हैं ताकि वो मुनाजरे के अंदर वो बात कर सकें और अपने अकाबिर का दिफा कर सकें। तो किस एतबार से आप ये दावा कर सकते हैं कि जी वो तो जिक्र ही नहीं करते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और अब मैं इस चीज़ पर गुफ्तगू करूँगा जो इन्होंने शुरू में मसलक के आला हजरत के हवाले से गुफ्तगू की कि जी हम बरेलवी मसलक वाले नहीं हैं, हम मसलक के अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। तो कोई बरेलवी जो है ये कोई मसलक नहीं है। सबसे पहले ये समझ लें कि बरेलवी हमारा मसलक नहीं है। हमारा मसलक क्या है? वो है जो अल्लाह के रसूल ने बताया। इस तरह की गुफ्तगू की। और साथ जो हैं वो पीर अजमल कादरी साहब जो कि अपने आप को खलीफा ताजुश शरिया कहते हैं, अपने आप को
आला हजरत वाला कहते हैं, यकीनन फ़िक्र रज़ा वाला भी कहते होंगे, और सबसे बड़ी बात अपने आप को खलीफा ताजुश शरिया जो है वो नॉमिनेट करना, ये सब चीज़ों का जो है वो ऐलान है कि जी हम फ़िक्र रज़ा वाले हैं, आला हजरत वाले हैं। तो इनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के इन तमाम अफ़आल व अक़वाल के बावजूद उनसे पपियाँ लेना, उनको अपने इदारे में मदऊ करना, उनसे अपने इदारे का इफ्तिताह करवाना, इसका क्या माना बनता है? क्या ये तमाम के तमाम अफ़आल व अक़वाल आपके खाते में नहीं डलेंगे और आपके चाहने वाले वो मुनीब रहमान साहब को हर एतबार से क्लीन चिट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। वो कहेंगे हमारे पीर अजमल साहब ने उनसे मुंह पे पप्पी वसूल की है और उनको इफ्तिताह के लिए बुलाया है, अपनी मसनद पर बिठाया है, तो क्यों ना हम भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की इत्तिबा करें। तो फिर वो भी देवबंदियों के साथ इसी तरह पपियां जफियां करेंगे, इसी तरह मेल मिलाप करेंगे। और आज भी आप जो है वो जिस अंदाज से हजरत की गुफ्तगू सुन रहे हैं वो भी लोगों के सामने वाजे है, और वो बंदा जो है बिल्कुल वाजे तौर पर आपके सामने हुजूर ताजुश शरिया की बात का कत्लेआम कर रहा है, खून रेजी कर रहा है, आपके फतवे को उठाकर जो है वो पसे पुश डाल रहा है, लेकिन आपके कानों पर जरा भी जूं नहीं रेंगी, आपको वहां जरा बराबर भी जुम्बिश नहीं हुई कि आप मुनीब रहमान साहब को रोक देते और कहते हजरत आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस राय के अंदर हमें कोई मसलहत अहले सुन्नत के लिए नज़र नहीं आ रही, हमें कोई इसके अंदर खैर अहले सुन्नत के लिए नज़र नहीं आ रही। और जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारे पीर खाने का मौक़िफ़ ये है, अब हुजूर ताजुश शरिया का मौक़िफ़ सुने फिर उस पर बात करते हैं। क्या मसले के आला हजरत का इनकार करने वाला सुन्नी नहीं है? क्या आला हजरत की फिक्र से इनकार करने से सुन्नियत में फर्क पड़ता है? आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की फिक्र ये बहुत इजमाली सवाल है। अगर उनकी फिक्र ये वो फिक्र है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तबारक व तआला अलैहिम अजमईन और अहले बैत इज़ाम की फिक्र के मुताबिक है, अगर वो शख्स जो है आला हज़रत की फिक्र कह करके ऐसी किसी फिक्र का इनकार करता है या उससे मुखालफत करता है, तो अब ये बदमज़हबी है, और बदमज़हबी अगर हद कुफ्र तक पहुंची है तो ये कुफ्र है, और अगर बदमज़हबी हद गुमराही तक है तो ये दलालत है। और मसलके आला हजरत किसी नए मसलक का और किसी दीन का नाम नहीं है। आज मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत की पहचान का नाम है, मसलके अहले सुन्नत का दूसरा नाम है। मसलके आला हजरत को की इस पहचान को जो लोग मिटाना चाहते हैं, दर हकीकत वो मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत के मुखालिफ हैं। अब यहाँ पर देखें, वाज़े तौर पर सैयदी हुजूर ताजुश शरिया ने यह बयान फरमाया कि मसलक आला हजरत ये मसलक अहले सुन्नत ही की पहचान है, यानी दूसरे लफ्जों में अपने आप को बरेलवी कहना ये मसलक अहले सुन्नत ही की पहचान है। तो जब मसलक अहले सुन्नत की पहचान ये बन गया, तो अब जो इसकी मुखालफत कर रहा है वो अहले सुन्नत का नहीं हो सकता, वो अहले सुन्नत का मुखलिस नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल वाज़े है, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पे हुजूर ताजुश शरिया का ये फतवा बिल्कुल वाज़े है, उन्होंने उमूमी तौर पर बयान किया, तो जो भी इसकी जद में आएगा उस पर ये हुक्म लगेगा। तो मुसलमानों को चाहिए, और ये जो इनके साथ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हजरत को किसी तरह हम पाक साफ साबित कर दें, धुला हुआ साबित कर दें, तो हजरत जितना आप इस तरह के प्रोपेगेंडों पे और इस तरह के गोल मोल बयानात को वायरल करने पर जोर दे रहे हैं, अगर इसका चौथाई हिस्सा भी जोर आप इनको तौबा करने पर दें कि हजरत आप तौबा कर लें, तौबा करने से आपका कौन सा कद छोटा हो जाएगा, और कौन सा तौबा आपने मुफ्ती मुशाहिद साहब के लिए करनी है और किसी और रज़वी आलिम दीन के सामने करनी है, बल्कि आपने तौबा अल्लाह के सामने करनी है। आपने जो अपना सर झुकाना है वो अल्लाह के सामने झुकाना है, तो आप इससे छोटे नहीं होंगे बल्कि आपका कद मजीद बढ़ेगा। लेकिन हजरत इस तरफ नहीं आ रहे, तो इनके ये गोल मोल बयान जरा बराबर भी इनकी सफाई नहीं पेश कर सकते। हम इनको कल भी इस हवाले से मुजरिम मानते थे, आज भी मुजरिम मानते हैं, और जब तक ये सच्चे दिल से बाकायदा शराइत के साथ तौबा नहीं कर लेते, हम इनको मुजरिम मानते रहेंगे। और ज़रा बराबर भी ये कायद के एतबार से, मुफ्ती आज़म होने के एतबार से हमें कबूल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला शरीयत मुतारा पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।